السلام علیکم دوستوں، تمام دیکھنے اور سننے والے ساتھیوں کو ہمارے یوٹیوب چینل آئی اسٹوریز پر خوش آمدید۔ سامعین، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جتنا خرچ کیا جائے اللہ تعالیٰ اس سے دگنا کر کے انسان کو واپس کر دیتا ہے۔ اگر یہی سلسلہ ہم اللہ تعالیٰ سے شروع کر دیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں اضافہ بھی کرے گا اور ہمارے رزق کو دگنا کر دے گا۔ اگر ہم کسی انسان کو کچھ قرض دیتے ہیں تو وہ قرض ہمیں اسی صورت میں واپس مل جاتا ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ چیز کی جائے کہ اسے قرض کے طور پر کچھ خیرات کیا جائے تو وہ اس قرض کو دگنا کر کے ہمیں واپس کرتا ہے۔ ایک خوبصورت کہانی آپ سے شیئر کر رہی ہوں، انشاءاللہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگے گی۔ اگر اچھی لگے تو لائک کریں اور ویڈیو کو دوسروں سے بھی شیئر کریں تاکہ لوگ اس اچھی بات کو اپنا سکیں اور بہت سے لوگ راہ راست پر چل سکیں۔ اور نئے آنے والے ساتھیوں کے لیے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی اپڈیٹ آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے مل جائے۔ ہماری آج کی کہانی کا عنوان ہے رمضان بھائی کا رمضان المبارک۔ ارے یہ کیا، اتنا بڑا فوڈ کارنر کس کا ہے؟ اور یہ ضرورت مند افراد کے لیے مفت افطار، لگتا ہے پیسے کمانے کا طریقہ ہے۔ میرے دوست وسیم نے حیرت سے پوچھا۔ میں نے ہنس کر کہا، یہ اپنے رمضان بھائی کا فوڈ کارنر ہے، آؤ میں تمہیں اس کی کہانی سناتا ہوں۔ اب سے 2 سال پہلے جب میں رمضان بھائی سے ملنے اس کے چھوٹے سے فوڈ کارنر پر گیا تو رمضان بھائی کے ماتھے پر تفکرات کی لکیریں کھینچی ہوئی تھی۔ وہ بار بار اپنے ماتھے کو سلہاتے۔ رمضان بھائی ایک چھوٹا سا فوڈ کارنر ہمارے محلے کے کونے پر چلاتے تھے۔ ان کے فوڈ کارنر پر کولڈ ڈرنکس، کلفیاں، سموسے، چاٹ اور دہی بلے بیچتے۔ ان جیسے انتہائی ایماندار شخص نے زندگی میں کم ہی دیکھے ہیں۔ اپنے ہاتھ سے سموسے، چاٹ اور دہی بلے بناتے۔ ان کے ہاتھ میں اللہ نے ذائقہ بھی بہت دیا تھا، مگر اصل برکت اس رزق کی تھی جو وہ اپنے کام کے اوقات میں زیر لب ذکر کرتے رہتے تھے۔ ہر وقت کسی سورہ کی تلاوت یا درود کا ورد ان کی عادت تھی جو آج تک قائم ہے۔ ان کا خاندان ان کی اماں بیگم اور 7 بچوں پر مشتمل ہے۔ سونے پر سہاگا، وہ 7 بہنوں کے اکلوتے بھائی ہیں۔ فوڈ کارنر ان کا کرائے کا تھا۔ اس دن مجھے انہوں نے بتایا ان کی سوچ کا دھارا اس لیے منتشر تھا کیونکہ رمضان المبارک کی آمد تھی۔ ارے تم رمضان بھائی کے متعلق غلط اندازہ مت لگاؤ، وہ بہت ہی عقیدت اور محبت سے اس مقدس مہینے کا انتظار کرتے ہیں۔ ان کی پریشانی کا باعث در حقیقت وہ مہنگائی کا جن تھا جو ہر رمضان میں بے قابو ہو کر ان کی سال بھر کی بچت کھا لیتا تھا۔ اس سال تو ان کے ابا کی بیماری اور موت پر ان کی بہت ہی بچت پہلے ہی خرچ ہو چکی تھی، اس لیے اب وہ سر پکڑے بیٹھے تھے۔ رمضان کے مہینے میں ان کی کمائی نہ ہونے کے برابر رہ جاتی۔ ان کو دکان کا کرایہ تک اپنے پلے سے بھرنا پڑتا تھا، پھر 7 بہنوں کے گھر عیدی دینا اور عید والے دن سب کو اپنے گھر میں کھانے کی دعوت دینا، پھر اپنے بچوں کے کپڑے لتے کا خرچہ اور رمضان میں خود و نوش کی اشیاء کے مہنگے دام دینا، یہ سب کسی جوئے شیر لانے کے کم نہیں تھا۔ مگر اس دفعہ تو ان کا دماغ سوچ سوچ کر چکرا گیا تھا، مگر ان کا کوئی حل نظر نہیں آیا۔ انہوں نے محلے اپتوں میں سنائی تھی، مگر میں تمہارے سوال کے جواب میں تمہیں ترتیب سے سنا رہا ہوں۔ اس دن سوچ کے چپو چلا چلا کر جب وہ ہار گئے تو آخرکار انہوں نے تھکے قدموں سے گھر کی طرف رخ کیا۔ گھر پہنچ کر ابھی انہوں نے سانس بھی نہیں لیا تھا کہ ان کی اماں نے یاد دلایا ان کی بڑی بیٹی کے سسرال بھی دی جائے گی۔ یہ اس کی منگنی کے بعد کی پہلی عیدی ہے، اس لیے انہیں افطاری پر بھی بلانا پڑے گا، نیز عید والے دن بھی ان کی بہنوں کے ساتھ دعوت پر بلانا پڑے گا۔ رمضان بھائی کی ہمت ایک دم ختم ہو گئی۔ ان کی اہلیہ نے ان کے آگے کھانا لگایا تو انہوں نے چند لقمے زہر مار کیے۔ ان کا ذہن مسلسل جمع تفریق میں مصروف تھا۔ نماز کے بعد وہ دیر تک جھولی پھیلا کر بیٹھے رہے، خاموش آنسو چہرے کو تر کرتے رہے، مگر لفظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ صبح حسب معمول نماز کے بعد انہوں نے دکان کی سموسہ، چاٹ اور دہی بلے تیار کیے اور سامان اپنی وین میں ڈال کر نکل گئے۔ دکان اپنے معمول کے مطابق چل رہی تھی۔ شام 7 بجے کے قریب کچھ امیروں کی بگڑی ہوئی اولادیں ان کے فوڈ کارنر پر پدھاری۔ پھٹی ہوئی تنگ جین کی پینٹوں میں ملبوس انگریزی گانوں پر سر دھنتے انگریزی میں باتیں کرتے رمضان بھائی کو تو وہ کسی اور سیارے کی مخلوق لگے۔ انہوں نے اگرچہ صرف گولڈ کارنر کا آرڈر دیا، مگر رمضان بھائی نے حسب عادت ان کے آگے 2 چاٹ اور دہی بلے کی پلیٹیں بھی رکھ دی۔ پہلے تو وہ ان کو دیکھ کے منہ بناتے رہے، مگر کسی ایک کے مشورے پر انہوں نے دونوں چیزوں کو چکھا اور پاگل ہو گئے۔ اب تو جو انہوں نے بڑا آرڈر رمضان بھائی کو دیا کہ رمضان بھائی حیران ہو گئے۔ جاتی دفعہ ایک بھاری رقم کی ٹپ بھی دی۔ پورا رمضان المبارک کا مہینہ رمضان بھائی کا ان امیر گھروں میں سموسے، چاٹ اور دہی بلے کے آرڈر پورے کرتے گزرا۔ اس دفعہ رمضان بھائی نے اپنے گھر کی ذمہ داریوں کے علاوہ 2 بیوہ خواتین کی گھروں کی کفالت بھی کی۔ اب تو رمضان بھائی جتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ پہلے سے بھی زیادہ ان کا دامن بھر دیتا ہے۔ رمضان بھائی نہ صرف سارا سال ان کی راہ میں خرچ کرتے ہیں بلکہ سارا رمضان ضرورت مند افراد کے مفت افطار بھی کرواتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ربانی ہے،
جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کیے ہوئے مالوں کی حالت ایسی ہے جیسے ایک دانہ سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ایک بالی کے اندر 100 دانے ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہے بڑھا دے، اور اللہ بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح سے نیک اعمال کا اجر و ثواب بڑھا کر عطا کیا جاتا ہے، جیسا کہ 1 روپیہ خرچ کرنے پر 700 روپے خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنی فضل سے اس سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اسی سورہ میں ایک جگہ فرمایا ہے، کون ہے جو اللہ کو بہترین قرض پیش کرے کہ اللہ اس کے لیے اس کو کئی چند فرما دے۔ تو میرے پیارے دوست وسیم، ہمیشہ شک کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، بات اس یقین کی رکھو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے، اور وہ اس کے بدلے میں کیا کچھ عطا کرے گا یہ اس پاک ذات کو ہی پتا ہے۔ اسی سلسلے میں یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو کہانی کو دوسروں سے شیئر کریں، اور نئے آنے والے ساتھیوں کے لیے پھر سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی اپڈیٹ آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے مل جائے۔ اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک اپنے ساتھ دوسروں کا ڈھیروں خیال رکھیے گا، اور میری طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والے ساتھیوں کو بہت بہت رمضان المبارک۔ اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔